واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 292 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آدھی رات کے وقت بوڑھے کا دروازہ کھٹکا اور بوڑھے کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے کو ہنہناتے بھی سنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ ناظرین، بوڑھا رعایا کی طرح کے آداب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ناظرین، گمشتگین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک الصالح کے ساتھ ہے۔ نائب سالار کہہ رہا تھا، میں نے موصل میں جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ ہی نہ سکیں۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ، دیار اور بقر اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کی خیمہ گاہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں، نائب سالار نے جواب دیا۔ الملک الصالح اور گمشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ ہمارے مشیروں یعنی صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ میں نے یہ جگہ نہیں بتائی، نائب سالار نے جواب دیا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے معرکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو۔ سیف الدین نے کہا، وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ گمشتگین شیطان کی فطرت کا انسان ہے، اسے اپنے قلعے حران میں چلے جانا چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھی، ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے، نائب سالار نے کہا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیف الدین نے کہا اور پوچھا، صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے؟ نائب سالار نے جواب دیا۔ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے۔ کہتی ہے پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ نائب سالار نے قہقہ لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ ناظرین، سیف الدین اور اس کے نائب سالار کو معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موضوع موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر رہے، سیف الدین اور اس کا نائب سالار
دیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوزی 3-4 بار اس کمرے میں گئی۔ وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی اس لیے سیف الدین کی اس کی طرف اور زیادہ کھینچا چلا آتا تھا۔ فوزی سے اس نے پوچھا تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کماندار بنا دوں گا، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فوزی نے کہا اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے، اس صورت میں میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سیف الدین نے کہا۔ ناظرین، فوزی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا۔ اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ ناظرین، رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا وہ کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھنے گیا۔ ناظرین، کماندار بہت تیز آیا تھا، کہیں رکا نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے کے لیے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ ناظرین، فوزی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ناظرین، فوزی نے ہاتھ چھڑایا نہیں ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ کماندار نے بات شروع کی۔ فوزی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں سے مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، کماندار کہہ رہا تھا الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کماندار نے کہا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور حران کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے ہماری ٹانگیں تو توڑ دی ہیں، اگر وہ ہم پر چڑھ دوڑا تو ہمارے گردے، دل اور کلیجے بھی نکال کر پھینک دے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزہ زار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جائے جو طویل ہو، جنگ نہ ہو، مارکے لڑے جائیں۔ یہ مارکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبزہ زار سے جہاں پانی کی بھی بہتات ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کر ماروں گا۔ ناظرین، فوزی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک
صالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ کماندار نے کہا لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہے، تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا۔ سیف الدین نے کہا الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے؟ ناظرین، سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا تمہیں شہر کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تمہیں اس گاؤں میں کوئی نہ دیکھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو